بچپن میں ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ جسے سن کر ہم سب ڈرتے تھے۔ جب ہمارے گھر میں بڑے یہ کہانی سنانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، تو ہم چونکہ چھوٹے تھے اپنے بڑوں سے یہ کہانیاں سنتے تھے تو ہمیں اس وقت یہ کہانی سن کے بہت خوف آتا تھا، کیونکہ یہ تھی بھی بہت بڑی خوف کی بات، لیکن اس خوف کے پیچھے ایک ایسا خوف کہ سن کے آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائے گے۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت ایک بہت ہی ہارر پر اسرار واقعے کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج سے تقریباً 110 سال پہلے یہ ایک کہانی ہوئی تھی، اور پھر جب میری امی کہتی ہے کہ ویسے تو میری امی کے 100 سال نہیں، لیکن جب میری امی کہتی ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے اور ہم تھوڑے سے چھوٹے تھے، مطلب 7، 8، 9 سال کے، تو ہمارے گھروں میں یہ کہانی دہرائی جاتی تھی کہ اسی طرح کچھ دشمنی کے تحت ایک فیملی کو مطلب مارا گیا تھا۔ تو اس وقت کہتے بہت ہارر واقعہ دوستو، میرے ساتھ اینڈ تک رہیے، کہ جب ان کے دشمن یعنی کھیتوں پر کچھ جھگڑا ہوا تھا، پھر رات کے سمے یعنی رات کے ٹائم ان کے جو دوسری پارٹی تھی وہ ان کے گھر آ کے ان لوگوں کو مار ڈالا، جتنی بھی عورتیں اور مرد سب کو مارا۔ لیکن چونکہ جلے میں 2-3 بچے پڑے تھے اس وقت، اور ان دشمنوں کی نظر ان بچوں پہ نہیں گئی، اور اسے چھوڑ کے وہ لوگ مطلب چلے گئے۔ اب صبح ہوئی تو ان کے گھر سے نہ کوئی نکلا، نہ کوئی باہر آیا۔ پھر اسی طرح گاؤں کے لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ضرور ایک دوسرے سے ان کو کام ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خبر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جب یہ لوگ ان کے گھر گئے اور دروازے پہ دستک دی تو کوئی نہیں نکلا، پھر دی کیونکہ کھیتوں پر جانا پڑتا تھا، اور مسئلے ان کے شروع تھے یہی دشمنی والے مسئلے، تو نہیں کھولا۔ پھر بہت سارے لوگ جمع ہوئے، بہت زیادہ ان کے دروازے پہ دستک دی، لیکن ان لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر کچھ لوگوں نے ہمت کر کے مطلب اندر جانے کی کوشش کی، دیوار پر لانگ کے، تو دیکھا کہ ہر جگہ خون ہی خون پڑا ہے۔ پھر سب لوگ جو لوگ اندر گئے انہوں نے دروازہ کھولا، اور باقی لوگ بھی اندر گئے، اور وہ بچے رو رہے تھے جھولے میں، کیونکہ 9-10 بج گئے تھے، وہ اٹھ گئے تھے، لیکن چونکہ بہت چھوٹے تھے تو جھولے میں ہی بیٹھے تھے۔ اب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے بچوں کو گود میں لیا، اور اسی طرح بیچارے جو مطلب دشمنی کے نظر ہو گئے تھے وہ سب کچھ ہو گیا۔ پھر ان بچوں کو ان کے ایک چچا تھے وہ اپنے گھر لے کے گیا، اوبیسلی اب گھر میں تو کوئی باقی نہیں رہا، کوئی نہیں بچا، اور ان کا جو ہے اس طرح سامان لے کے گئے بچوں کا، اور باقی گھر کو لاک لگائے۔ ابھی گھر کے معاملے میں مطلب بات ہو رہی تھی کہ گھر کس کے حوالے کیا جائے، گھر میں بہت سارے سامان پڑے تھے اس طرح۔ تو ابھی تو ان کا جو زخم تھا وہ تازہ تھا، ان کے گھر والوں کا جو مطلب چچاز وغیرہ تھے، تایازاد وغیرہ، وہ سب مشکل گھڑی سے گزرے، تو ابھی اس بارے میں کسی کا خیال نہیں تھا۔ لیکن آدھی رات کو ان میں سے 2 بچے رو رہے تھے، کیونکہ وہ جھولے کے عادی تھے۔ تو ان کے چچا نے کہا کہ میں جا کے اس گھر میں جھولا لے کے آ رہا ہوں۔ وہ گئی تو اس نے اپنے ساتھ اپنے بھانجے کو لیا کہ چلو میرے ساتھ، کیونکہ جھولا ظاہر سی بات ہے ایک بندے کے لانے کا کام نہیں تھا۔ تو یہ دونوں گئے، تو ان دونوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ جو بچوں کا جھولا تھا نا، وہ جس کمرے میں پڑا تھا اس کمرے کا لائٹ آن تھا۔ تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ کیا یہ لائٹ آن رہ گیا تھا دن کے ٹائم، ہم سے شاید رہ گیا ہوگا۔ دونوں اب یہ بہت بڑا گھر تھا، ٹھیک ہے، یہ لوگ دور سے دیکھ رہے تھے، یعنی کمرے بہت دور تھے، یہ لوگ ایک طرف گھر کے ایک سائڈ پر کمرے تھے اور دوسرے سائڈ پر دروازہ، گیٹ۔ تو یہ لوگ جیسے ہی آہستہ آہستہ مطلب آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ جو جھولا تھا نا وہ سامنے نظر آ رہا تھا، اور اس کو کوئی جھولا دے رہا تھا، اس کا ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ دوستو ذرا سوچئے کہ آپ کو ایک ہاتھ نظر آ رہا ہے، عورت کا ہاتھ، کہ وہ ایک جھولے کو جھولا دے رہا ہے، اور آپ حیران ہیں، وہ بھی خالی جھولا، دور سے نظر آ رہا تھا کہ وہ جھولا خالی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور تھوڑے سے رک گئے۔ ان کو ڈر تھا کہ ان کے جو دشمن تھے وہ پھر آئے ہیں، اور اب وہ بچوں کو لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی دشمنی تھی، اور پتہ نہیں دشمنی کس چیز پہ اب مطلب ٹھنڈی ہوگی۔ دشمنی تو ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی ان لوگوں کی، تو یہ دونوں ڈر گئے اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک گئے۔ پھر جیسے یہ لوگ رک گئے تو کہتے ہیں کہ وہ جھولا بھی رک گیا۔ اب تو ان دونوں کو اور بھی زیادہ ڈر لگنے لگا۔ پہلے تو پھر بھی ان دونوں کو ہاتھ نظر آ رہا تھا، تو چلو یہ لوگ تھوڑا بہت مطلب سمجھ رہے تھے کہ ہاتھ عورت کا ہے، لیکن اب تو ان کو ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اوہ مائی گاڈ! اس کے بعد جو سین ہوا، کہتے ہی ان کے چچا
کہ ہم دونوں اس کمرے کو دیکھ رہے تھے اور اچانک وہاں سے کسی نے اپنا سر نکالا، یوں باہر کیا، جس سے وہ بھی سمجھ گئے کہ اندر کوئی آیا ہے، اور وہ ہمیں جھانکنے لگی. کوئی عورت تھی، لیکن ہمیں اب یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ عورت تھی یا مرد تھا، لیکن شکل ان کی مردوں والی تھی، لیکن بال ان کے عورتوں والے تھے. انہوں نے جیسے ہی دروازے سے جھانکا تو یہ دونوں ڈر گئے اور بھاگ گئے، کیونکہ ان کا اتنا لمبا گردن تھا. پتہ نہیں بیٹا کہاں ہوگا، مطلب کئی اور جگہ پہ بیٹا تھا کونے پہ، اور یوں سر باہر آیا جیسے گردن، پوری گردن، اور گردن کے اوپر سر ہو. یہ دونوں بھاگ گئے وہاں سے. اب جا کے دونوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ اس کے جو چچا تھے انہوں نے اپنے بھانجے کو سمجھایا کہ گھر میں یہ بات مت کرے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے، خوف و ہراس پہلے گی، لوگ نہیں آئیں گے، اور مطلب مسئلے کڑے ہو گئے. بس چھوڑی دوسرے پڑوسیوں کے گھر جا کے ان سے جلا مانگا، اور لوگ اچھے تھے، لوگوں کو پتہ تھا کہ بچے بے وارث ہو گئی، لاوارث ہو گئی، تو انہوں نے جلا جلدی دے دیا اور کہا کہ دوبارہ جلا مت لانا، بس انہی بچوں کا ہوا، کیونکہ یتیم بچے تھے. اب ایک بندے کے بچے نہیں تھے، مطلب اس گھر میں 2-3 بندے تھے، یہ انہی کے بچے تھے 3، اب 2 کسی اور کے اور ایک کسی اور کا، بھائی کا. اب یہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہے بچوں کو جلے میں ڈال کے، یہ جلا تو آ گیا لیکن دوسرا جلا تو رہ گیا. اب بہت سارے لوگوں نے فیل کیا کہ رات کے ٹائم اس گھر سے جلے کی آواز آتی. جلے کی آواز ہوتی نا، اسے ٹیں 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 ایسے ٹنگ ٹنگ کرتی ہے. تو اور کئی لوگوں نے پھر سے دیکھا کہ یار ہم نے ایک چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ تھا، چھوٹا سا سوراخ تھا اس میں دیکھا تو اس کمرے کا لائٹ آن تھا، اور وہاں کوئی تھا جو جلے کو مطلب جلا دے رہا تھا. اب لوگ ڈرنے لگے کہ شاید ان کے دشمن پھر سے ان کے گھر پہ قبضہ جمانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ڈرا رہا ہے. اس طرح کچھ ہو گیا. خیر بہت زیادہ مطلب ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اسی طرح 1 سال گزر گیا، لیکن یہ لوگ ڈرتے رہے، اس گھر میں نہیں گئے، نہ اس گھر کا فیصلہ. اچھا، جو بھی گھر کو لینے کے لیے آتا تھا دوسرے دن بھاگ جاتا تھا، کیونکہ اس کو رات کے ٹائم ایسی چیزیں نظر آتی تھی اور ایسے خوف والے خواب آتے تھے کہ وہ کہتا تھا کہ نہ بھئی نہ، میں تو یہ گھر نہیں لینے والا، یتیموں کا گھر ہے. اور اس طرح خیر یتیموں کا تھا، لیکن پھر بھی اس کو بیچنا ضروری تھا، کیونکہ اس میں مسئلے تھے، اس پہ جھگڑا تھا، اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ بیچیں گے تو پیسے ہی ان بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں گے. بچے ویسے بھی اپنے تھایا کے گھر رہ رہے تھے. اب یہ کافی مشکل سا وقت ان بیچاروں پر تھا. پھر آہستہ آہستہ اس طرح ایک گاہک آیا اور بات ہو گئی، اور بس انہوں نے گھر لے لیا. انہوں نے کہا مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، اگر ایسا کچھ ہے بھی تو مجھے ڈر نہیں لگتا، کچھ تو کرنا ہے نا اس گھر کا. اچھا، اب کہتے ہیں کہ وہ بندہ کچھ دنوں بعد اپنی فیملی کے ساتھ آیا، اور فیملی بھی رہنے لگی. اس کی بیوی بہت زیادہ رونے لگی. ایک دن کے آدھی رات کو اس کمرے سے بچوں کی آوازیں آتی ہے، حالانکہ وہ بچے تو زندہ تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا تھا. اور اس گھر میں جو ہے نا، جیسے کوئی جلے کو تیز، اچھا ان لوگوں نے وہ جلا بھی اتارا اور اس کو واپس دیا بچوں کو، وہ بھی ان کے تھایا گھر لے کے گئے. پہلے تو وہ نہیں آ پا رہا تھا کیونکہ انہیں ڈر لگ رہا تھا، اب لے کے گیا. لیکن پھر بھی کہتے کہ وہ جلا جو ان کے گھر گیا تھا نا، تایا کے گھر، اب وہاں سے ایسی وائبس آنے شروع ہوئے کہ رات کے ٹائم کسی نہ کسی نے دیکھا کہ وہ جلا خود سے جل رہا ہے اور کوئی اس کو جلا رہا ہے. تو کہتے ہیں آتماؤں پر تو خیر مجھے کوئی وہ نہیں ہے، توبہ استغفار، انسان ایک بار مرتا ہے تو بس بات ختم ہو جاتی. لیکن کہتے ہیں کہ کچھ روحیں بھٹک جاتی ہیں، انہیں مطلب بہت ہی ظلمانہ طریقے سے مار دیا جاتا ہے، جس کو وجہ سے وہ روحیں کہتے ہیں کہ آتے. مجھے تو نہیں پتہ، اور نہ میں بیلیو کرتی ہوں. بندہ ایک بار مرتا ہے تو بس مر گیا، اور جو ہوتے ہیں وہ جنات ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کہتے ہیں کہ ان کی روحیں آتی تھی، اور روح اگر آئے بھی تو وہ ہمیں نظر نہیں آئے گی. یہ ہماری دین میں، ہماری اسلام میں وہ ہمیں نظر نہیں آئے گی، بلکہ وہ اگر آتے بھی ہے کسی وجہ سے، یا موت کے پہلے دنوں میں جب روحیں آتی ہیں نا اپنے گھر، تو کہتے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے کہ وہ مر چکے ہیں. تو وہ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے کہ ان کے لیے کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں. اس طرح ہم نے تو یہی سنا ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ روح نے مجھے ڈرایا، اس کو ڈرایا. لیکن ہاں کچھ لوگ فیل کرتے ہیں، یہ میں بھی اس پر بیلیو کرتی ہوں کہ کچھ لوگ فیل کرتے کہ جیسے جو بندہ مرا ہے، جیسے میں نے نیکسٹ سٹوری میں بتایا تھا، اور وہ اس کو فیل کرتے ہیں کہ وہ جیسے آس پاس ہے. بس اتنا سا. باقی یہ جو لوگ کہتے کہ روح آ گئی اور اس نے ہمیں ڈرایا اور وہ اپنی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو
وہ کہتے کہ جیسے کوئی مطلب اس بچوں کی جو مدر تھی وہ آتی ہے اور بچوں کو جلا دیتی ہے، اس کی روح آتی ہے اپنے، ظاہر سی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے تھے، روح تو اس کی آتی ہوگی، لیکن لوگوں نے پھر بہت سارا اس طرح خوف و ہراس پھیلایا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک مولوی کہتا ہے کہ میں اس گلی سے گزر رہا تھا جس گلی میں یہ گھر تھا، تو میں نے دیکھا کہ گھر کے دونوں دروازے کھلے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے گھر میں ایک فیملی رہ رہی تھی، تو گھر کے دروازے کھلے تھے اور مرد حضرات نماز کے لیے گئے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت چوکھٹ پہ بیٹھی ہے، رو رہی ہے، اور یہ رات کے، اچھا بتاؤں میں، یہ رات کے 3 بج رہے تھے، 4 بج رہے تھے، مولوی صاحب مسجد جا رہے تھے اذان دینے کے لیے فجر کی۔ تو انہوں نے نوٹ کیا کہ ان کے گھر کے دروازے کھلے کیوں ہے، اور انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ یہ بندے تو مطلب جب صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے تب مسجد آتے ہیں، یا جتنی جلدی مجھ سے پہلے کیسے گئے کہ گھر کے دروازے ان کے کھلے۔ تو وہ عورت رو رہی تھی، تو اس بندے نے پوچھا مولوی صاحب نے کہ بہن جی آپ کیوں رو رہی ہے یہاں بیٹھ کے، یہ تو مطلب اچھا نہیں ہے کہ تم یہ تو سارے قید ہے نا اور تم ڈر جاؤ گی۔ تو اس نے آنکھیں اوپر کر کے کہا مجھے میرے بچے چاہیے۔ تو مولوی صاحب گھبرا گئے، کون سے بچے، کیا تم لوگ اس گھر میں نئے نہیں آئے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، اس گھر میں جو آئے ہیں وہ میرے بچوں کی چیزوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اچھا مولوی صاحب تھوڑے ڈر گئے اور کہا ٹھیک ہے میں بات کروں گا، اور چلے گئے۔ وہاں گئے مسجد، تو وہاں کوئی نہیں تھا، مطلب وہ جو اس گھر کے بندے تھے وہ تو نہیں آئے تھے۔ اچھا واپسی پر نماز ہو گئی، سب لوگ آ گئے تھے، تو مولوی صاحب نے دیکھا کہ اس گھر کا کوئی بھی بندہ نہیں آیا۔ جب مولوی صاحب دوبارہ اس رستے سے چلنے گے تو دیکھا دروازے بند ہے۔ مولوی صاحب حیران ہو گئے، ڈر گئے۔ پھر اس نے اس گھر پہ نوک کیا، ابھی اندھیرا ختم ہوا تو بندہ نکلا، تو اس نے کہا آج آپ لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہماری آنکھ لگ گئی تھی اور ہم نے پھر گھر میں پڑھا۔ تو اس نے کہا اچھا رات کو آپ کے گھر کے باہر آپ کے تو دروازے پورے کھلے تھے پوری رات؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارے دروازے کب کھلے تھے، ہم نے تو ابھی کھلا ہے۔ مولوی صاحب زیادہ ڈر گئے کہ یہ تو میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ مولوی نے کہا کہ کوئی عورت آپ کے گھر کے باہر بیٹھی تھی، رو رہی تھی، تو وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہماری عورتیں سو رہی ہیں، یہ کوئی اور ہوگی۔ مولوی صاحب ڈرتے ڈرتے اپنے گھر گئے اور اپنی بیگم سے ساری بات کی۔ اس نے کہا کہ ہاں کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں لیکن ہم یقین نہیں کر رہے تھے کہ رات کو اس گھر سے روشنی بھی آتی ہے جب یہ گھر بند تھا تب، اور رونے کی آوازیں بھی آتی ہے اور بچے کے جلے کی آوازیں بھی آتی ہے۔ اب ایسا ہو گیا کہ لوگ ڈرنے لگے، مولوی صاحب نے بھی یہ بات مسجد میں کی۔ خیر سب لوگ حیران تھے، پھر بھی مولوی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی گھر کی کوئی عورت ہوگی، لیکن پھر یہ بات آتی کہ آخر آدھی رات کو ان کے گھر کی عورت کیا کرے گی۔ خیر جو بیتا کچھ دن بیتے، میری امی کہتی ہے کہ یہ ہم میں یہ بات کافی خوف و ہراس پھیلا رہا تھا۔ اب یہ لوگ ڈرنے لگے اور اسی طرح دن گزرتے گئے۔ پھر کسی دن پھر مولوی صاحب تو ہر 3 بجے 4 بجے کے ٹائم مسجد جاتے تھے، کیونکہ ان کی ظاہر سی بات ہے اذان دینی پڑتی تھی۔ تو اب یہ رات کے اس طرح جا رہے، رات تو نہیں تھی صبح ہوتی تھی لیکن اندھیرا ہوتا تھا، ابھی روشنی پھیلی ہوئی نہیں ہوتی تھی، لوگ باہر نہیں نکلے ہوتے تھے نماز کے لیے، کیونکہ جب تک اذان نہیں ہوتی تو خیر کچھ گھروں میں لوگ اٹھے ہوتے ہیں نماز کی تیاری کے لیے۔ لیکن مولوی صاحب نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پہ کوئی کھڑی ہے، مولوی صاحب ڈر گئے، پھر اللہ کا نام لے کے آگے بڑھے اور دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر سے مولوی صاحب نے اذان دی اور مسجد میں بیٹھ گئے، ابھی لوگ آنے ہی والے تھے کہ مولوی صاحب کو پھر سے رونے کی آواز سنائی دی۔ مولوی صاحب باہر آئے، دیکھا تو وہاں ایک چھوٹی سی ندی تھی، اس کے کنارے پہ وہ عورت بیٹھی تھی اور رو رہی تھی، ہائے میرے بچے، ہائے میرے بچے میرے بنا۔ مولوی صاحب نے جا کے ان سے کہا کہ بہن تمہارے بچے بالکل سیف ہاتھوں میں ہیں، تم فکر نہیں کرو، اس گھر کو بیچ دیا گیا ہے اور اب تمہارے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرے گی یہ پیسے، تمہارے بچے ٹھیک ٹھاک ہے۔ جس پر بہت دیر تک وہ عورت خاموش تھی اور مولوی صاحب دوبارہ مسجد کی طرف گئے۔ اب لوگ آنا شروع ہو گئے، مولوی صاحب نے ہر ایک سے پوچھا تمہیں راستے میں کوئی عورت ملی؟ سب نے کہا نہیں، اور اسی طرح یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ یعنی اس کی روح آتی تھی یا جو بھی تھا، اللہ کی طرف سے کوئی آتا تھا، یعنی بچوں کے لیے پوچھ رہا تھا، جو بھی تھا کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ معاملہ وہی ختم ہو گیا۔